اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنا آپ کو پھر آپ سب کو تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے عاقبت بخیر فرما، اسلام و مسلمین کو کامیابی عطا فرما، کافروں ظالموں کو نابود فرما. درود پڑھ دیں محمد. دو ولادتیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معصومہ سلام علیہ کی ولادت ہے. اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان دو عظیم ہستیوں کی ولادت اسلام و مسلمین کو مبارک قرار دے اور اس کے ذریعے ہمیں نصرت عطا فرما. ایک اور درود پڑھ دیں محمد. پچھلے ہفتے ظاہر ذمہ داریاں تھیں، نہیں آ سکا ہوں. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلسل قرآن مجید میں واضح کیا ہے کہ ان کو اپنا دوست مت بناؤ. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے. پھر جب ہم سورہ جمعہ میں آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو تو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لو. کیا؟ موت کی تمنا کرنا. اگر تم سچے ہو. پھر اللہ فرماتا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. نہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں. یہاں اسٹینڈرڈ کیا بتایا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کرنے والا حق پہ ہوتا ہے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تم موت کی تمنا کرو. اچھا، یہاں پر موت کی تمنا سے مطلب نہیں کہ اب ہر ایک کو موت کی تمنا کرنی چاہیے. مراد یہ ہے کہ اگر تم واقعاً سمجھتے ہو کہ اللہ سے اتنے نزدیک ہو تو موت کی تمنا کر کے دیکھ لو، لیکن تم کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرو گے. کیوں؟ جیسے کہ تم پتہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے اس طرح آشنا ہے جس طرح سے بچہ اپنے ماں کے سینے سے آشنا ہوتا ہے. یہاں پر یہ بات واضح آ جاتی ہے کہ وہاں پر موت کی تمنا بہن مانا یا اللہ مجھے موت دے دے، موت دے دے، یعنی میدان میں جانا ہے، لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اور صرف ایک چیز ہے جس سے نہیں ڈرنا ہے، وہ ہے موت. تو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ موت کی تمنا کرنے والا یا حقیقت کا مقابلہ کرنے والا یا جب وقت آئے تو سینہ سپر ہو کے کھڑا ہونے والا، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب ائمہ معصومین کو ہم اس مقام پہ رکھتے ہیں جو ان کا مقام ہے. ہم لیکن مثالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ اس زمانے کے اصحاب کرام ہوں کہ جنہوں نے جنگوں میں شرکت کی، موت کی تمنا کی، لڑے، شہید ہوئے اور اسلام کو بچایا. اب آج کے زمانے میں جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج پھر ایک گروہ ایسا کھڑا ہوتا ہے جو موت کی تمنا ان معنی کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت کو سینے سے لگاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا، اور آپ نے نہیں بھی دیکھا تو پوری دنیا نے دیکھ لیا. اور اب تو اللہ سلامت رکھے اہل سنت علماء اور مفتیان حضرات کو جو دل کھول کے بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر اس سے پہلے کوئی ایسی بات
یہ غلط فہمی تھی بھی، تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ رہبر معظم شہید جو ہیں وہ خود چل کے مقتل کی طرف گئے اور انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اگر وقت آئے تو پھر قربانی دینا ہوتی ہے۔ ہم رہبر معظم کے ساتھ ان کے ساتھیوں کی مثال دیتے ہیں، اس کے بعد ہم پوری امت اسلامیہ کی مثال دیتے ہیں جو کھڑی ہے، چاہے وہ فلسطینی ہو، ہمارے لیے فرق نہیں کرتا۔ اب جب ایک بار مقابلہ ہو گیا تو کھڑے ہیں نا، آج بھی وہ کھڑے ہیں، چاہے وہ لبنان کے مومنین ہوں، کھڑے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اس فوج کے سامنے کہ جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، یا یمن کے حوثی مجاہدین ہوں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، یا پھر نظام اسلامی کی وہ لوگ ہوں کہ جو 10 لاکھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار۔ میں نے ان سب کی تعریف کر دی، آپ لوگوں کو نہیں بلا سکتا ہوں، آپ لوگوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، آپ لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں، تبھی تو 28-30 ہزار ہمارے، ابھی دیکھیں ہزارہ کے سبزی فروش جا رہے تھے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ۔ آج تقیہ کر لیں نا، آج عزاداری ختم کر لیں نا، آج ایسے ہو جائیں جیسے آپ شیعہ نہیں ہیں، نہیں۔ آج ہمارا بچہ بھی کہتا ہے اگر اس سے پہلے اگر تھوڑا بہت کچھ ایسا احساس تھا کہ پتہ نہیں ہم حق کی طرف آگے بڑھ رہے یا نہیں بڑھ رہے، لیکن اب زمانے کے حالات نے بتا دیا، اور صرف ہم نہیں کہتے، صرف ہم نہیں کہتے ہیں، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر ظالموں کے خلاف کھڑے ہیں تو اہل بیت کے چاہنے والے کھڑے ہیں۔ اور ظالم حیران ہے، پریشان ہے کہ کتنا مارے، کتنا مارے۔ اس کے باوجود اگرچہ کہ دوسرے خطبے کا حصہ ہے، لیکن پہلے حصے میں بھی میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اسے اپنے عقیدے اور کربلا سے منسلک کرنا ملانا چاہتا ہوں کہ ظالم حیران ہے، یہ کون سی قوم ہے کہ ہم مار رہے ہیں، ہم ان کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسے کھڑے ہیں جیسے ان کو جھکنا آتا ہی نہیں ہے، نہیں آتا، ہمیں جھکنا نہیں آتا، ہم بھی وہی ہیں، ہم سے مطلب آپ بھی وہی ہیں، ورنہ جلوس ختم کر دیتے ہیں، مجلسیں ختم کر دیتے ہیں۔ تو اگر میں ان کی مثالیں دیتا ہوں تو آپ اس میں شامل ہیں، ارے پاکستان کے تمام عزادار مومنین اس میں بھرپور شامل ہیں کہ آج دنیا نے دیکھ لیا، اور وہ جو سپر طاقت بن کے کھڑی تھی کہ ہم ان کو جھکا دیں گے، مار ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، وہ تو جھکے نہیں، تمہیں وہاں سے یہاں آنا پڑا کہ خدا کے واسطے ڈیل قبول کر لو۔ عزیزوں، یہ ہمارے اندر کہاں سے آیا ہے؟ جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے اندر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے آیا ہے، یہ ہمارے اندر اہل بیت علیہ السلام کے عمل سے آیا ہے۔ دنیا کی کون سی قوم ہے کہ جس کو کربلا ملی ہو؟ دنیا کی کون سی قوم ہے کہ جس نے دیکھا ہو کہ اگر اسلام کی خاطر جان دینا ہے تو جان بھی دے دیں گے، قربان ہو جائیں گے، لیکن جھکیں گے نہیں؟ مثلی لا یبایعو مثلا، میرے جیسا، یزید جیسے کی بیعت۔ اس جذبے کو ابھار کے رکھنا ہے، اس کربلا کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ کربلا صرف واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کربلا صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے، آنسو بہانے کے لیے ہے لیکن صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کربلا ماتم کرنے کے لیے ہے لیکن صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کربلا آنسو بہا کر، ماتم کر کے یزیدی زمان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا نام ہے۔ لذا اگر میری مجلس، میری گفتگو، میرا درس مجھے کربلا والوں کی طرح، اہل بیت علیہ السلام کی طرح
کھڑے ہونے کا درس نہیں دیتا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حسینیت نہیں ہو سکتی. ہماری درس میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عزیزوں انشاءاللہ جو فتح و نصرت کا اعلان ہو چکا ہے اور ایران نے کبھی نہیں کیا، دنیا کر رہی ہے. اب دشمن باہر سے حملہ نہیں کرے گا، یہاں سے حملے کروائے گا، اور وہ حملے بم کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے، دھماکوں کے ذریعے نہیں ہوگا. اب سوچ کو بدلا جائے گا. اب دشمن 50 سال کی پلاننگ کرے گا کہ یہ جو حسینیت کا جذبہ ان میں موجود ہے، کبھی قاسم بن جاتا ہے سلیمانی کے نام سے، کبھی نصر اللہ بن جاتا ہے، کبھی خامنائی علی سید بن جاتا ہے، کبھی پتہ نہیں کون بن جاتا ہے. یہ جذبہ اب آئندہ 50 سال کے لیے ختم ہونا ضروری ہے تاکہ پھر گریٹر بنانے کی تیاری کی جا سکے. میری بات بند الفاظ میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس خطرے کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اگر آپ نہیں سمجھیں گے اللہ تعالیٰ قوم بدل دے گا، دوسری قوم آ جائے گی. دیکھیے اب تو دنیا والے کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں ایک دنیا کہہ رہی ہے یہ کیسے دلے لوگ ہیں، ایک مسلمان کہہ رہے ہیں یہ کیسے غیرت مند ہیں کہ جنہوں نے فلسطینیوں کی خاطر ہر چیز دینے کی ٹھان لی ہے لیکن جھکنے کے لیے تیار نہیں. بھائی چھوڑ دیتے نا، اتنے بے غیرت تھے کچھ اور بے غیرت بن جاتے. اتنی بیٹیوں کو یوں کر کے نچوا رہے تھے کچھ اور نچوا لیتے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. لیکن نہیں، ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ تم سر کٹوا دینا لیکن سر مت جھکانا. تو اب 50 سال کی پلاننگ کیا آئے گی؟ ہم میں سے شاید اکثر نہیں ہوں گے لیکن یہ زہر کا انجیکشن اتنا آہستہ آہستہ دیا جائے گا کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا. حتیٰ میں یہ بات نظام جمہوریہ اسلامی کے ذمہ داروں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، میری بات پہنچے نہ پہنچے، کہ اب تمہیں ساری پابندیوں سے انشاءاللہ آزاد کر دیا جائے گا. اب تم پر ڈالروں کی بارش کی جائے گی. اب تم پر راستے کھول دیے جائیں گے، اس لیے کہ ظالم دیکھ چکا ہے کہ تمہیں جھکا نہیں سکتا، اس لیے اب تمہیں تمہارا حق دیا جائے گا. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ حق آئے تو وہ حق آ کر تمہیں کسی اور راہ پر لے جائے. اس لیے کہ نظام اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں، ان کے ساتھیوں کی قربانیاں، شہداء کی قربانیوں سے ملا ہے. اب تمہیں زیادہ ہوشیار ہونا ہوگا اور دنیا کے شیعوں ہوشیار ہو جاؤ. اب تمہارے اندر ایسوں کو ڈالا جائے گا کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے سوچ کو، تمہاری روش کو، تمہاری زندگی کو بدلیں گے. اور 50 سال کے اندر اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، ہمیں ایک ایسی ڈائریکشن میں لے جائیں گے کہ اب ہمارے اندر جذبہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ تو لمبی پلاننگ کرتے ہیں، ہم تو آج شام کی بھی پلاننگ نہیں کرتے ہیں. یہ 50 100 سال کی دیکھیں نا، جو گریٹر بنانے کی باتیں کر رہے تھے انہوں نے یہی پلان کیا تھا نا. اب انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو اس دیوانے کو شاید عقل آ جائے اور اپنے آپ کو ایپسٹین کی فائلوں سے نکال کر اپنی حکومت کے بارے میں سوچے. لیکن وہ اپنی حکومت کا سوچے گا، وہ اپنی زمینوں کا سوچے گا. جو نقشہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس نقشے کو آگے بنانا ہے. میرا اور آپ کا وعدہ یہ ہے کہ ایسی کسی بات کو قبول نہیں کریں گے کہ جو ہمیں اس جذبے سے دور لے جائے. جو ہمارے اندر جذبہ ہے، اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا. مولانا ہم تو وہاں نہیں تھے، اللہ نے آپ کو سوشل میڈیا دیا ہے نا، میں کیا آپ کو بتاؤں، آپ نے خود دیکھ لیا. دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے، دنیا آپ کی تمجید کر رہی ہے، دنیا کہہ رہی یہ ہے نڈر. یاد رکھیے گا یہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ جذبہ، یہ عقیدہ
یہ روش، یہ طریقہ ہمارے اندر اہل بیت علیہ السلام کی امانت ہے، اور جس نے بھی اس میں خیانت کی کوشش کی وہ ہمیں جواب دہ نہیں ہے، وہ خاتون جنت کو جواب دہ۔ پالنے والے ہمیں اس امانت کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اسلام و مسلمین کو نصرت عطا فرما، ظالموں کو نابود فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، اہل بیت کی محبت پر موت عطا فرما، پالنے والے زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کوشش کروں گا جتنا ہو سکا اتنا بات کو آگے بڑھا دوں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہم کراچی کے میئر کو کہیں گے کہ ایک بار میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو کراچی دکھا دوں اس کا کیا حشر ہے، پھر آپ یہ بینر اتارو، یہ بند کرو، یہ بند کر دیں گے۔ کراچی کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور یہ تمہاری جو حرکتیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے لیے سوال بنتا جا رہا ہے کہ کراچی کو کیوں تباہ کر رہے ہیں۔ اب کراچی کے لیے موقع آ گیا ہے، وہ پاکستان کا ہی حصہ ہے، کہ اپنے پورٹس کو، گوادر کو تیار کر لو، اس لیے کہ اب اس طرف جانے کا ٹائم نہیں رہا ہے۔ لیکن جہاں پر پیسہ آئے گا وہاں پر فساد بھی آئے گا، وہاں پر دوسری مشکلات بھی آئیں گی۔ اگر آنے والی سنہری اپرچونٹی کو عوام تک پہنچا دیا تو دعائیں ملیں گی، اور اپنے تک رکھا تو چلو کچھ دن عیاشی کر لو، اس کے بعد تمہیں حساب دینا پڑے گا، پتہ چل جائے گا کہ آخرت میں کیا ہوتا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ فلسطینیوں کو موت کی سزا، ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اس قانون کو روکا جا سکے۔ لیکن فلسطینی کہتے ہیں ہم تو ویسے بھی مرے ہوئے ہیں، موت کی سزا کو، چہرے آپ نے دیکھے ہوں کہ مسکراتے چہرے موت کے لیے جانے والے ہیں، اور کوئی پریشانی ان کے چہروں پر نہیں تھی۔ لیکن ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور اس ڈیل میں فلسطین اور لبنان کو حتماً شامل کیا جائے گا اور جا رہا ہے، اور ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جو خواہ مخواہ کی، لفظ اچھا نہیں ہے، بکواس کر رہے ہیں، ان سے سوال یہ ہے اگر ایران نے فلسطین کے لیے نہیں کیا تو تم نے کیا ہے؟ تم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ تم دیکھ لینا ایران کی اس ٹریٹی میں فلسطین کا کوئی نام نہیں ہوگا تو تم اٹھ جاتے، تم چلے جاتے، تم ان بے غیرت حکومتوں کو، تم سے کچھ ہوتا نہیں ہے سوائے یہ کہ مکتب اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو کرٹیسائز کرو، کنڈیم کرو۔ پھر فلسطینی بچوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ میڈیا اس کو نظر انداز کر رہا ہے۔ میں بات کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں؟ جن چیزوں کے لیے اب یہ بیٹھ رہے ہیں ٹریٹی کے لیے کہ بھئی اب سائن کر لو، تو وہ تو جیکوپا میں چند سال پہلے ہو چکا تھا، جس کو خود ٹرمپ نے ختم کیا تھا۔ اب وہ خود ہی چاٹنے کے لیے آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نیوکلیر نہیں بنائیں گے۔ اور دیوانے ہیں، سوری میں ہو جاتا ہے، کیا کروں، میں بھی انسان ہوں۔ یہ تو جیکوپا میں انہوں نے نہیں پتا 12,500 کلو گرام جو انرش یورینیم تھے وہ رشیا کے ہاتھ میں دے دیا تھا نا، اگر تم کو اطمینان نہیں لے لو۔ وہ تو رہبر معظم موجود تھے، اس کے بعد رشیا نے اس کو نیچے گریڈ کر کے پھر واپس دیا تھا۔ تو اب 450 کلو گرام سے کیا ہو جائے گا؟ لیکن تم ایسے شور کر رہے ہو جیسے تمہیں بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اس کے بعد تم کہتے ہو کہ مثلا یہ میزائل نہ بنائیں۔ حتیٰ ایران کے اندر ایک گروپ تھا جو کہتا تھا یہ میزائل نہیں بنانے چاہیے، آج وہ گروپ منہ کی کھا رہا ہے کہ جو میزائل نہیں بنائے ہوتے تو آج جمہوریہ اسلامی ایران کا کیا حال ہوا ہوتا۔ ہوش سے چیزوں کو سوچئے، دیکھیے، اور اس شخص کی بات پر بھروسہ مت کیجیے جس نے کرسچینٹی کی بھی اسلام کی تو بے احترامی کی۔ ہمارے ایک صاحب کی بے احترامی ہوئی تو فوراً آواز اٹھی، اور اسلام کی بے احترامی کر لی جو اس نے ٹویٹ کیا تھا، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کسی کے منہ سے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، بیٹھے رہو بھائی، ہم کیا کریں، تمہیں تمہارے لوگوں نے وہی سکھایا ہے تو تم بیٹھے رہو۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اب اس نے کرسچینٹی کی بھی انسلٹ کر دی۔ اب اس کے پاس دو میں سے ایک راستے ہیں، یا نیتن یاہو کا یہ وفادار کتا بنا رہے اور دنیا کو تباہ کرے، یا پھر نیتن یاہو سے آزاد ہو کے اپنی سیاسی زندگی کا فیصلہ کرے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، اس جنگ نے کیا فتح عطا کی ایران کو؟ مولانا کیا ملا؟ پوری دنیا نے نظام اسلامی کی حقانیت کو قبول کر لیا، چاہے وہ اسپین ہو، چاہے وہ اٹلی ہو، چاہے اب آسٹریلیا ہو، چاہے وہ کینیڈا، میں نام لیتا جاؤں گا۔ یورپین یونین نے اس بات کو مانا ہے کہ اس ایران کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، فلسطینیوں کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، اور اب یہ 2-3 دنوں میں باقاعدہ لبنان کے خلاف آواز اٹھ رہی کہ زیادتی ہوئی ہے۔ میں اس بات کو واضح کر لوں کہ اس نے جو سوچا تھا وہ ہو نہ سکا، اور قرآن کی آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم اپنی چال چلتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ اپناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ تو اپنا ہے، خاص ہے۔ اب دیکھیں دنیا کیا کہہ رہی ہے، ظاہر ہے ہم بھی تجزیے سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں۔ جس اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کے لیے تمہاری اتنی بڑی فلیٹ کام نہ آ سکی، جنگ سے پہلے تو کھلی ہوئی تھی نا، تم نے جنگ کی وہ بند ہو گئی، دنیا میں تیل کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور جناب غالب صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کس موقع پہ انہوں نے پاکستان میں آ کے کہا کہ یہ جو چیزیں جنگ کے میدان میں ہم سے نہیں لے سکے، وہ سمجھ رہے تھے ٹیبل ٹاک کر کے لے لیں گے، دیوانگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ذمہ دار نے بتایا تھا کہ ڈیل تو کمپلیٹ ہو گئی تھی، میں فرسٹ ہینڈ آپ کو بتا رہا ہوں، ڈیل کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور ایک دم سے وہ جو بار بار فون کرنے جاتا تھا، فون آیا فوراً واپس آ جاؤ، وہ فوراً واپس نکل گئے۔ اور ہمارے کمانڈر اور ڈیفنس فورسز جناب عاصم منیر صاحب، جنہوں نے بڑی ہمت دکھائی اور ان حالات میں ایران چلے گئے۔ مولانا صاحب تو کیا ہوا، آپ جا کے دکھا دو اگر آپ میں ہمت ہے۔ F-16 ان کی حفاظت کر رہے تھے، نہیں، ان کا ایمان ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ اور اب تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے ایران جا کے یہ بات بتا دی کہ وہ نظام اسلامی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابھی تک میری اطلاع، آپ کی بھی اطلاع میں ہوگا کہ وہ وہیں پر ہیں اور کچھ چیزوں کو فائنلائز کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے کہ میرے پیارے ملک کے، اب ذمہ دار کہوں غیر ذمہ دار کہوں، آپ کو جو مرضی آئے کہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑا احتیاط کریں، احتیاط کر کر کے تھک گئے، اب تم کو جو کہنا ہے کہو۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے حکومت کے لوگ، اور خصوصاً آرمی چیف صاحب نے، CDF صاحب نے جو کہ فیلڈ مارشل ہیں، بہترین طریقے سے اس وقت سفارت کاری کی ہے، اور اس سے میرے ملک جس کو ٹیررسٹ ملک کہا جاتا تھا اس کا نام بلند ہوا ہے، اور دنیا کا ہر میڈیا پاکستان کی تعریف کر رہا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب ہر اس شخص کی صحت سلامتی کے لیے کہ جنہوں نے اس ڈیل کو، نتیجہ ملتا ہے نہیں ملتا بات نہیں ہوتی ہے، کہا جاتا ہے السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجے تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جو اسلام آباد سے خبریں آ رہی ہیں، آپ کو بھی آ رہی ہوں گی کہ ایک تیاری ہو رہی ہے، اور ایسی تیاری ہو رہی ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو اگر وہ دیوانہ پاکستان آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی دیوانگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ دنیا میں اس کو کسی طرح سے وہ نوبل پرائز مل جائے۔ اگر وہ پاکستان آ جاتا ہے اور ہمارے چیف صاحب کسی طرح سے ایران کو اطمینان دلا سکتے ہیں کہ ان کو ان کا حق ملے گا، میرا لفظ یاد رکھیں، دبیں گے، یہ ایرانی قوم دبنے والی نہیں، اگر ان کے میزائل سے نہیں دبتی تو میری باتوں سے کہاں دبے گی۔ لیکن اگر کسی طرح سے یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور نظام اسلامی عوام کو ان کا حق ملتا ہے
اور صحیح حق ملتا ہے تو ہم واقعاً اپنے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کریں گے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس حق کی ڈیل کے لیے، ان بیلنس ڈیل کے لیے نہیں، حق کی ڈیل کی کامیابی کے لیے بلندتر صلوات۔ ہمارے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ جہاں ہمیں کنارے پہ ڈال دیا گیا تھا وہاں پر آج ہم دنیا کی ڈپلومیسی کے مرکز میں ہیں، اور یہ ڈپلومیسی بھی الحمدللہ رب العالمین اس وقت ہو رہی ہے جب نظام اسلامی نے بتا دیا تھا کہ ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہماری بچیاں شہید تو ہو سکتی ہیں، ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 28,000 مرتبہ بومبنگ ہوئی ہے اور کبھی 2,000 ٹن کے بوم گرے ہیں، لیکن ایران کے غیور عوام نے ایک ہی جملہ کہا ہے، جنگ جنگ تا پیروزی۔ وہ 8 سال کی جنگ تھی جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر بھی کہاں تک بات پہنچ گئی، اور یہ تو پھر انہوں نے چیزیں ڈیولپ کر لی، اور امام زمانہ نے حتماً میرے عقیدہ یہ ان کی تائید کی، ان کی مدد کی۔ اب دنیا میں لوگ، جو میں نے پہلے خطبے میں کہا تھا اس کو یہاں لا کے پیش کر رہا ہوں، لوگ یہی پوچھ رہے ہیں یہ شیعہ کیا ہوتے ہیں جو کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنے حق سے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہم بھی وہی ہیں۔ حکومت پاکستان سے ہم کہتے ہیں ہم پاکستان کے وفادار ہیں۔ ہمیں مت کہو کہ ہم پاکستان سے اپنی وفاداری ثابت کریں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ پارا چنار ہو، چاہے بلوچستان، پورا پاکستان۔ شیعہ جہاں پر بھی ہے، اہل بیت کا چاہنے والا جہاں پر بھی ہے، وہ پاکستان کا وفادار ہے۔ ہمیں اپنی وفاداری تمہارے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے تو بزرگوں نے پاکستان بنایا، میری زمین ہے، میری مٹی ہے۔ یہاں سے میں اس بات کو کہتا چلوں کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز نزدیک آ رہے ہیں، وہاں کے عوام سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنی رائے کو بہترین انداز میں استعمال کریں، اور جس کو سمجھیں کہ وہ آپ کے حق دلا سکتے ہیں ان کو رائے دیجیے۔ اگلی بات یہ کہتا ہوں، جو واقعات ہو چکے ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے اور کچھ ایسا کیا جائے کہ ہمارے لوگ اطمینان سے آگے بڑھیں۔ اور اگلی بات یہ ہے، حکومت پاکستان جس بھی صوبے میں حکومت ہے ان سے ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تم نے دیکھ لیا کہ شیعہ کٹ تو سکتا ہے جو بڑا آہستہ کہہ رہے ہیں جو، تو ہماری عزاداری، ہماری مذہبی رسومات، ہم قانون کے دائرے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم خاموخواہ کی SOPs بنا کے ہمارے عزاداروں کو تنگ کرو گے تو ہم ایک قدم بھی پیچھے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اب جلد از جلد زوار اپنی تیاری کریں، اپنی پلاننگ کریں، کاروان سالار اپنی تیاری کریں، پلاننگ کریں، اس لیے کہ 40 اب نزدیک ہے، ابھی سے تیاری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ اس لیے حکومت کوئی بہتر راستہ نکالے، کوئی بہتر طریقہ نکالے تاکہ زیادہ سے زیادہ عزادار زیارتوں پر جا سکیں، اور حکومت جمہوریہ اسلامی ایران سے امید کرتے ہیں کہ اب رہبر کا جنازہ شایان شان طریقے سے اٹھایا جائے گا، اور پاکستانیوں کے دل جو رہبر معظم کے لیے دھڑکتے تھے ان کی بھی حاضری کا کوئی طریقہ بنایا جائے گا، اور انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی کہ نصرت اور فتح اسلام اور مسلمین کے لیے ہے، اور اس میں کسی قسم کی دو بات نہیں ہے۔ ہمیں ایک صاحب کہیں ملے اور کہنے لگے آپ شیعوں نے تو کمال کر دیا۔ میں نے کہا آپ یہ ایسے مت کہا کیجئے، یہ ساری عزت اسلام کی ہے، یہ ساری عزت قرآن کی ہے، یہ ساری عزت رسول اکرم کی ہے، یہ ساری عزت اہل بیت کی ہے۔ آپ شیعہ مت کہیے، آپ کہیے مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ اگر مسلمانوں سے ٹکراؤ گے تو مسلمان تمہیں پاش کر دیں گے، اور اگر امریکہ اور یہودی حکومت اب بھی عقل اور ہوش کے ناخن نہیں لے گی تو یہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، جھکنے کے لیے تیار
نہیں ہے۔ پھر سے حکومت سے کہوں گا بجلی کو سستی کریں، دوسری چیزوں کو سستی کریں، ڈیل ہوگی تو پاکستان کے حالات بھی اچھے ہوں گے۔ لیکن ابھی بھی پاکستان کے حالات اتنے برا نہیں ہیں جتنے کہ کیا کہتے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے ہیں۔ اللہ ان کے بھی حالات کو اچھا کرے، لیکن ہمارے لوگوں کو اتنی سختی میں آپ مت ڈالیں۔ یہ لوڈ شیڈنگ، یہ گیس، یہ فلاں، ہمیں پتہ ہے سب کچھ موجود ہے، خام و خواہ کی آپ احتیاط نہ کریں۔ لیکن آپ کو بھی نصیحت کروں گا، آپ کو اپنے آپ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا بجلی کا بلب چل رہا ہے تو چلنے دوں، میرا پنکھا چل رہا ہے تو چلنے دوں، پانی ضائع کروں۔ لئن شکرتم لزیدنکم، شکر کرو گے تو نعمت بڑھے گی، اور اگر کفر کیا تو اللہ اپنا عذاب علیکم السلام شامل کر دے گا۔ نعمت کو ضائع مت کریں۔ میری نصیحت کے باوجود ابھی بھی بڑی گرینڈ شادیاں ہو رہی ہیں، اور پھر استغفر اللہ کہیں شادی میں دعوت آئی، مولانا آپ کو تو آنا ہی ہے اور یہ اور وہ۔ میں نے کہا کہ آپ کے یہاں تو مکس گیدرنگ کیا؟ کہا نہیں، ہم آپ کے لیے پردے کا انتظام کر دیں گے۔ او بھائی، مجھے پردے کا حکم نہیں آیا ہے، میری آنکھوں کو حکم آیا ہے کہ میں کروں، لیکن اصل تو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے کا خیال رکھیں۔ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ فیشن کریں، وہ اپنے طریقے سے جائیں جس طرح ان کو اللہ نے طاقت دی ہے، لیکن یہ اپنے محرموں کے لیے کریں، نہ محرموں کے لیے نہ کریں۔ پالنے والے میرے ملک کے حالات کو بہتر کر دے، دنیا کے حالات کو بہتر کر دے، نظام اسلامی کو کامیابی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اس میں ہماری مدد فرما، ہماری حاجات کو روا فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اس سے بہترین امن کی کوشش کی کامیابی عطا فرما دے۔ پالنے والے ہماری حاجتوں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ جو مومنین دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، ان کے درجات اور بلند فرما دے۔ پالنے والے ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر عطا فرما دے، ہمیں اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔